ناول وادی الحب از قلم عیشا گل ایپیسوڈ نمبر 6۔ اس ہوٹل سے کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ شملہ ہلز شملہ کی پہاڑیوں پر آئے اور پھر یہاں اونچے مقام پر کھڑے ہو کر پورے ایبٹ آباد شہر کا نظارہ کیا اور کئی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسوں کو سینے میں اتار کر سکون کے لمحات حاصل کیے۔ ایبٹ آباد کے مغرب میں پھیلی ہوئی اس خوبصورت سی پہاڑی پر آ کر انہیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ دیودار اور چیر کے درختوں کا سایہ لیے ہوئے ایک پرامن مقام تھا۔ پہاڑ کی چوٹی سے سارے ایبٹ آباد کا نظارہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ کچھ وقت یہاں گزارنے کے بعد وہ لوگ چیئر لفٹنگ کے لیے گئے، مگر سنان نے چیئر لفٹ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، تو رومی اور نمیر نے چیئر لفٹ سنبھالی، جبکہ سنان نے ان کے اس چیئر لفٹ کے سفر کو اپنے موبائل کے کیمرے میں مقید کر لیا۔ پھر وہ لوگ جھیل پر گئے اور وہاں جینس کو ٹخنوں سے اوپر تک فولڈ کر کے پانی میں گھس گئے۔ جھیل کا پانی بہت صاف و شفاف تھا، مگر وہ لوگ زیادہ دیر جھیل کے اس ٹھنڈے پانی میں ٹھہر نہ سکے اور باہر نکل آئے۔ یہ جھیل بھی خوبصورت تھی، یہاں بہت سے جھولے اور اسٹال لگے تھے اور پوری کی پوری جھیل پہاڑوں کی چار دیواری کی قید میں معلوم ہوتی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اسی لیے وہ لوگ الیاسی موسک چلے آئے۔ ایبٹ آباد کی الیاس مسجد کو 1932 میں اس وقت تعمیر کیا گیا جب مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان ایک تنازع چل رہا تھا۔ یہاں پانی کا ایک چشمہ تھا، یہی چشمہ اس جگہ کی خاصیت تھی۔ مسلمان یہاں مسجد بنانا چاہتے تھے، جبکہ ہندو مندر۔ تاہم اس وقت کی ڈپٹی کمشنر نے یہ فیصلہ کیا کہ جو صبح سب سے پہلے اس جگہ پر آئے گا وہی اس جگہ اپنی عبادت گاہ تعمیر کرے گا۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی تھا کہ وہ رات کو سوئے ہی نہ اور رات کو ہی کچی مسجد تیار کر ڈالی، مسجد کا ایک ڈھانچہ کھڑا کر ڈالا اور پھر فیصلہ بھی انہی کے حق میں کیا۔ اس مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے انہیں صحن میں ایک خوبصورت فوارہ دکھائی دیا۔ مسجد کے صحن سے گزر کر ہال کی طرف جاتے ہوئے انہیں پانی بہتا دکھائی دیا۔ یہ چشمے کی طرف سے بہہ کر آتا پانی تھا۔ پھر وہ ہال میں داخل ہوئے اور مسجد کا جائزہ لینا چاہا۔ رومی تو اکثر اس مسجد میں نماز کی خاطر آ جاتا تھا، کیونکہ یہ مسجد گھر سے دور تھی، مگر جب کہیں آتے جاتے راستے میں پڑتی اور نماز کا وقت ہوتا تو یہیں چلا آتا، جبکہ وہ لوگ پہلی بار آئے تھے اور بغور دیکھ رہے تھے۔ سفید اور ہلکے پیلے رنگ سے پوری مسجد کی دیواروں کو روغن کیا گیا تھا اور پاؤڈر سے ہی دیواروں پر ڈیزائننگ کی گئی تھی، جسے آج کل ڈیکور کہتے ہیں۔ مسجد کی چھت کافی اونچی تھی، دیواروں میں جگہ جگہ دروازے، کھڑکیاں، روشن دان بنے ہوئے تھے۔ پرانے طرز کا یہ شاہکار نمیر کو دل سے بھایا۔ ممبر کتنا خوبصورت ہے نا سنان؟ نمیر نے لکڑی کے کام سے بنے ہوئے ممبر کی طرف دیکھتے ہوئے سنان سے کہا، تو اس نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ مسجد کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ ممبر اس وقت سے ایسا ہی ہے، یعنی اس کے کام میں کوئی رد و بدل نہیں کی گئی، مگر پھر بھی دیکھو کتنا زبردست لگتا ہے۔ رومی نے ممبر میں ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے انہیں اس معلومات سے آگاہی فراہم کی۔ انہوں نے نماز ادا کی اور باہر صحن میں چلے آئے۔ سب سے زیادہ اٹریکشن انہیں اس چٹان سے ملی جس کی اوڑ میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ اس چٹان پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ بھی اٹیچ تھا، جو کہ ہر مسجد میں ہوتے ہی ہیں۔ آخری نظارہ جو انہوں نے مسجد کا کیا وہ ایک پتھر تھا جس میں سے پانی پھوٹتا تھا۔ یہی تو قدرتی چشمہ تھا جسے دیکھنے دور دور سے لوگ اس مسجد میں آتے تھے۔ اس کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ پاس سے ایک تالاب بھی بنایا گیا تھا۔ مسجد کی ایک اور خاصیت وہ ندی تھی جس کے اوپر یہ مسجد قائم تھی۔ ندی آج بھی اس کے نیچے بہتی تھی۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو ساتھ ہی ایک پکوڑوں کی دکان تھی جو الیاسی پکوڑوں کے نام سے جانی جاتی تھی، یعنی الیاسی پکوڑا شاپ۔ اتنے بہترین پکوڑوں کے پاس کھڑے ہو کر وہ اب صرف ان کی دلفریب خوشبو کو ہی تو سانسوں میں نہیں اتارنے والے تھے، اس لیے انہوں نے تھوڑے سے پکوڑے پیک کروائے، اس نیت سے کہ گاڑی میں بیٹھ کر کھائیں گے۔ پکوڑے خوشبو سے جتنے مزیدار لگ رہے تھے، نکلے اس سے بھی کہیں زیادہ لذت بخش۔ رومی نے اس کے بعد گاڑی چرچ روڈ کی طرف بڑھا دی اور انہیں بتائے بغیر اب ہم کہاں جا رہے ہیں گاڑی چرچ کے سامنے روک دی۔ سنان اور نمیر ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ابے تو ہمیں اس چرچ میں کیوں لے آیا؟ کس کی پوجا کروانے کا ارادہ ہے؟ نمیر نے رومی کو ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، 2 منٹ کے لیے اپنی بکواس بند کرے گا؟ کوئی پوجا پاٹ یا موم بتیاں جلانے کے لیے نہیں لایا تم لوگوں کو، بلکہ صرف دیدار چرچ کے لیے لایا ہوں۔ کرو مرو اور نکلو۔ رومی کے آرڈر کے مطابق ان دونوں نے مرتے مرتے دیدار کیا اور نکل پڑے۔ سنو، کیا خیال ہے لیڈی گارڈن نہ چلیں اور جا کے خوبصورت لیڈیز کا، میرا مطلب ہے کہ گارڈن کا نظارہ کریں؟ رومی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنا ارادہ بتایا۔ سنان اور نمیر کی گھوریوں کو دیکھتے ہی فوراً اس نے اپنے لفظوں میں ترمیم کی۔ لیڈی گارڈن 1853 یعنی ایبٹ آباد کے اسٹیبلش ہونے سے بھی پہلے انگریزوں کے وقت کا پارک ہے، جو کہ مین بازار میں چرچ کے اپوزٹ میں ہے۔ یہ پارک اس زمانے میں صرف وائٹ وومن یعنی سفید فام کے لیے ہی تھا، مگر پھر ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب پاکستان 1947 میں مارز وجود میں آیا تو اسے پبلک پارک کا درجہ دے دیا گیا۔
اکثر پارکوں کی طرح اس میں بھی مختلف جھولے موجود تھے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم ابر میں اسی پارک میں بیٹھ کر لکھی تھی۔ اس پارک میں ایک حصہ الگ سے مخصوص تھا جہاں خواتین اور بچوں کا جانا ہی الاؤ تھا۔ چھوٹا سا ایک فاؤنڈیشن بھی تھا مگر پانی سے محروم تھا۔ یہاں فیملی کا جانا ہی الاؤ تھا اور یہ بات نمیر اور ثنا نہیں جانتے تھے، مگر رومی نے اندر جاتی چند بڑی عمر کی خواتین کے ساتھ معلوم نہیں کیا باتیں کی کہ وہ ہنس پڑی۔ کافی ہنسمکھ اور باتونی معلوم ہوتی تھی اور انہیں اپنی فیملی ظاہر کرواتا اندر گھس گیا اور ان خواتین کو معلوم ہی نہ ہوا کہ رومی کیا گیم کھیل گیا۔ پارک کافی بڑا تھا اور رش بھی کافی زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوگ آس پاس گھومنے کے بعد ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ رومی مسلسل وہاں بلیک جینس اور بلیک ہی ٹاپ پہنے کھڑی لڑکی کو کسی لوفر لفنگے کی طرح تاڑ رہا تھا کہ لڑکی اس کی مسلسل خود پر اٹھتی نظروں کی چبھن محسوس کرتی خود ہی اس کے سامنے چلی اور بولی، اے مسٹر، یہ اپنی چھچور پن بھری نظروں سے مسلسل مجھے تکنے کا مقصد؟ اس کی اس بات پر وہ اچھل ہی پڑا مگر پھر گلا کھنکارتے ہوئے بولا، سنو قصہ سناتا ہوں، تمہیں ایک سچ بتاتا ہوں۔ محبت کب ہوئی مجھ کو تمہیں آغاز چاہت میں میری غلطی بتاتا ہوں۔ میں ٹوٹا دل لیے ایک دن، محبت بھول کے ایک دن، یہ سمجھا میں مکمل ہوں، مگر اچانک ایک پری چہرہ نظر کے سامنے سے گزرا، میری آنکھوں کے سامنے سے میرے اندر کہیں اترا اور چٹاخ، ہائے یہ حسین ملائم ہاتھوں کا تماچا۔ رومی تو چکرا کر ہی رہ گیا۔ رات میں یاد کی گئی یہ ننھی سی غزل کے بدلے میں اسے بڑا سا تھپڑ نصیب ہوا۔ اس حسین لڑکی کا ہاتھ پوری طاقت سے گھوم کر اس کے گورے چہرے کو ٹماٹر بنا چکا تھا۔ چونکہ رومی نے اس سے پہلے کبھی تھپڑ کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، اس لیے وہ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ یہ واقعی میں تھپڑ ہی تھا یا پھر اس لڑکی نے کوئی آہنی چیز اٹھا کر اس کے چہرے پر دے ماری ہو۔ اتنی نازک لڑکی اور تھپڑ اتنا جاندار۔ رومی کو دن میں تارے تو کیا پورے کا پورا اجرام فلکی ہی دکھائی دینے لگا۔ اے لڑکی، یہ تمہارے اتوار ہیں کیا؟ لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ جاؤ پہلے ایک عزت دار لڑکی سے بات کرنے کے ڈپلومہ حاصل کرو، پھر یہ اپنی بیکار اور سستی غزلیں جھاڑنا۔ اس لڑکی کا غصہ ابھی بھی سوانیزے پر تھا، جبکہ رومی ابھی تک گال پر ہاتھ رکھے سورج چاند ستاروں کا ہی نظارہ کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک تو اسے لگا کہ وہ لڑکی جیسے چائنیز بول رہی ہے، کچھ پلے ہی نہیں پڑا تھا۔ سنان اور نمیر کی تو بتی سی ہی نہیں رک رہی تھی۔ آؤ سنان، چل کے ذرا اپنے بھائی کا ساتھ دے۔ ارے میں تو نہیں چل رہا، خواہ ہمیں بھی ذلیل کرے گے۔ سنان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے چلنے سے انکار کر دیا، مگر نمیر اسے یہ کہتا کہ چلو مل کر ضلالت اٹھاتے ہیں اور دوستی کا حق ادا کرتے ہیں، اسے رومی کے پاس لے آیا۔ سامنے لڑکی ابھی تک کھڑی تھی، وہ دونوں چلے تو آئے مگر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ان کے پاس جتنا بھی اعتماد تھا وہ یہاں قدم رکھتے ہی ہوا ہو گیا۔ نمیر کچھ بولنے سے پہلے حفظ ما تقدم کے طور پر اس لڑکی سے چند قدم پیچھے ہٹا۔ دیکھیے محترمہ، جو بھی ہیں آپ، بات اصل میں… او ہیلو، اب آپ کون ہیں؟ یقیناً اپنے دوست کی حمایت میں بولنے آئے ہوں گے۔ اس لڑکی نے نمیر کو بات کے بیچ میں ہی چپ کروا کر جیسے اس کی بے عزتی ہی کر دی۔ خود کو سمجھتی کیا ہے یہ لڑکی؟ جب خدا نے حسن نہیں دیا تو پورے کی پوری میک اپ کی دکان منہ پر لاد کر مصنوعی حسن کا شاہکار بن کے اکڑ کے دکھائے گی۔ نمیر دل ہی دل میں کڑا، ہم جو کوئی بھی ہیں، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ لڑکا ہمارا کوئی ایکس وائی زی لگتا ہے۔ اب کی سنان بولا تھا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اسے تو میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ بات اتنی سی کہنے آئے ہیں کہ یہ مار کٹائی کا جو تماشا آپ دونوں نے یہاں لگایا ہے، اسے ذرا سائڈ پر ہو کر نبیڑ لیں۔ باقی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ کی ایک دوسرے کو کنورٹ ہوتی صلواتوں کی سبب۔ شکریہ، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ سنان نمیر کو لیے وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ اس لڑکی کو سن کر گیا، واہ یار کیا بندہ تھا اور کیا بولتا ہے، ہائے میں مر جاواں۔ وہ لڑکی تو سنان کی پرسنالٹی کی دیوانی ہی ہوگی۔ اوف، بلیک میں کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے۔ یقیناً اسے ڈفر کا دوست ہوگا، کیونکہ وہ سنان کے اس کو اپنا دوست نہ کہنے پر رومی کے چہرے پر ابھرنے والے حیرت کے تاثرات دیکھ چکی تھی۔ ارے سنو، یہ تمہارا… شٹ اپ! رومی اس کے بدلتے لہجے یعنی رسیلے لفظوں میں کہی بات کو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی شٹ اپ کہتا وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ لڑکی دل کے ارمان آنسوں میں بہہ جانے پر مایوس ہوتی سنان کا تعاقب کرنے لگی، مگر وہ لوگ گارڈن سے نکل گئے تھے۔ دھوکے بازوں، اول درجے کے غدار دوست نہیں دشمن، طوطا چشم، موقع پر آنکھیں پھیرنے والوں، تم لوگوں کو تو میں بتاتا ہوں، پتہ نہیں کسی نے کیا سحر کیا ان پر، جو میرے ساتھ انہوں نے یوں سنڈریلا والا سلوک کیا۔ رومی کو اثر نو اپنی گال پر جلن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ لوگ گارڈن سے نکل آئے تو رومی بھی ان کے پیچھے ہی چلایا۔ ارے دیکھو تو آ گیا ہمارا ببر شیر، آجا میرے دوست، لگ جا میرے گلے۔ میں نے اسے دیکھتے ہی بازو پھیلا دیے، جبکہ رومی بھی مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا، مگر عین اس کے قریب آ کر رومی نے اس کے سینے سے لگنے کے بجائے سینے پر دھرا دھر مکوں کی برسات کر دی۔ ارے مجھے کیوں مارا؟ یہ جاننے اور نہ جاننے والی باتیں تو سنان نے کی تھی،
نمیر نے اس کے مکوں سے اپنی جان خلاصی چاہی۔ تم دونوں شریف لوگ، ڈسٹرب ہونے والے لوگ مجھے نہیں جانتے۔ میں کوئی ایکس وائی زی بن گیا؟ اور اس سالوں کا مینوں گدھوں کھڑے ہو کے بتے سے نکالنے کے ساتھ مزے سے لائیو شو دیکھنے والوں، میرے جوتے تیار ہیں تمہارے سروں کو چومنے کے لیے۔ اب بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ رومی کو جوتے اتارتے دیکھ کر دونوں نے سر پر دوڑ لگا دی، جبکہ رومی دونوں جوتے ہاتھوں میں اٹھائے آگے جا کر سردی سے مجبور انہیں واپس پیروں میں پہنتا پھر سے ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ تھک ہار کر رکا ہی تھا تو سنان بولا، ویسے وہ پری چہرہ سے لڑکی کس ڈپلومے کی بات کر رہی تھی؟ رکو سالو، ابھی بتاتا ہوں۔ سنان نے اسے چھیڑا تو وہ رک کر سانس لینے کا ارادہ تر کرتا پھر سے ان کے پیچھے بھاگا۔ اوئے ہیلو، نوری کی بچی، یہاں آؤ۔ کچن میں ہی لنچ کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ نوری ابھی تک واپس نہیں آئی تو وہ برتن سمیٹتی خود ہی دروازے تک چلی، مگر نوری باہر کہیں نہیں تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ یہ کہتے ہوئے انشا نے ذرا سا آگے ہو کر ارد گرد جھانکنا چاہا تو بائیں طرف سے آتی نوری اس کو ایسے لگی جیسے دور سے آئی روایتی اماں جی کی چپل۔ ہائے اللہ نوری، تیرا ستیہ ناس! وہ بے اختیار بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور اس سے مسلنے لگی۔ یوں کیوں بھاگی آ رہی ہو؟ کیا کسی نے شکاری کتے پیچھے لگا دیے؟ سچ سچ بتاؤ، کہیں کوئی کام خراب کر کے آئی ہو نا؟ باہر کرکٹ کھیل رہی تھی کیا؟ کہیں کسی معصوم کا سر تو نہیں پھاڑا؟ پتہ لگے کہ اس معصوم کی اماں یا دادی، نانی، خالہ، پھوپھی، چاچی یا تائی ہمارے گھر ٹپک پڑی تمہاری شکایت لیے۔ ایک منٹ، گھر کا کوئی گلدان تو نہیں توڑ رہی پھر سے اور اب موم کی صلواتوں کے ڈر سے یہاں دوڑی آئی ہو؟ سنان بھائی کے کمرے کو چوہے بلیوں کا میدان جنگ یا منحل آپی کے چمکتے شفاف شفاف ہاتھوں پیروں کو چھونا تو… ارے انشا باجی، خدا دا واسطہ جی بس کر دو۔ انشا جو کوئی نوری کے گزرے پچھلے کارنامے گنواتی انہی میں سے آج ہوئے کسی ایک کارنامے کا اندازہ لگانا چاہ رہی تھی کہ نوری نے اسے چپ کروانے کی خاطر باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر دکھا دیے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ کے دیے حکم کے مطابق منہل اور رشیل باجی کی باتیں سننے گئی تھی اور پھر کیا؟ تم دیوار سے جا کر چھپکلی کی طرح چپک گئی تھی۔ کب سے بلا رہی تھی، تمہیں آواز نہیں آئی تھی؟ انشا شاید اسے بولنے کا موقع دینے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ اوفو انشا باجی، ایک تو میں اتنی ٹینشن میں ہوں، اوپر سے آپ ہیں کہ کچھ بھی سننے کا نام ہی نہیں لے رہی، نوری نے تنگ آتے ہوئے کہا اور اپنا سانس بحال کرنے کی خاطر گٹ گٹ پانی پینے لگی۔ ذرا فرماؤ گی کہ کام سیدھا کرنے کے بجائے کیا الٹا مار کر سر انجام دے دیا کہ یوں ٹینشن کے مارے منہ ہی لٹک گیا؟ انشا باجی، منہل باجی کو پتہ چل گیا کہ میں دروازے کی اوٹ میں چھپی ان کی باتیں ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر کرنا پڑی، اور پھر مجھے اچھا خاصا ڈانٹ دیا اور بولا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں تو تمہاری چھٹی تو میرے ہاتھوں ہی ہوگی، اور پھر رشیل باجی سے بھی میرے بارے میں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کچھ بولا، مگر شکر ہے مجھے ایک لفظ پلے نہیں پڑا، ورنہ تو میں اپنی اس نہ سمجھ آنے والی بے عزتی پر آدھی کوما میں ہی پہنچ چکی ہوتی۔ نوری کی دکھ بھری داستان پر انشا نے اف کہتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ تم بھی نہ نوری، چل کرو یار۔ انشا نے یہ کہتے ہوئے اسے تسلی دے کر جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا، یہ سب دفع کرو، یہ بتاؤ کہ ایسی کون سی باتیں وہ کر رہی تھی جو تمہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی؟ نوری نے اسے ایسے دکھ سے دیکھا جیسے دوست دوست نہ رہا والا ساس دل میں بج اٹھا ہو، مگر پھر بتانا تو تھا ہی، تبھی بولی۔ وہ لوگ سنان بھائی کی شادی کی باتیں کر رہی تھی، نہ صرف شادی بلکہ شادی کے بعد جو گھومنے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہنی مون کہتے ہیں نوری۔ انشا نے انٹرسٹ لیتے ہوئے مطمئن انداز میں بتایا، مگر بعد میں بات سمجھ میں آنے پر وہ جیسے چیخ اٹھی۔ کیا وہ لوگ ہنی مون تک کی پلاننگ کر رہی تھی؟ اوف رشیل کی بچی، تمہیں تو میں بتاؤں گی کہ تمہارا ہنی مون کس کے ساتھ اور کس جگہ منایا جائے گا۔ میرے جیتے جی تمہاری شادی سنان بھائی سے کبھی نہیں ہو پائے گی۔ انشا نے ہاتھ کو ایسے دباتے ہوئے کہا جیسے رشیل اس کے سامنے ہو اور اس نے اس کی گچی ہی مروڑتی ہو۔ واہ انشا باجی، کیا ڈائلاگ! میرا مطلب ہے کیا بات کہہ دی! بس اپنے ساتھ میرے نام کا اضافہ کر دے، کیونکہ یہ شادی تو میرے جیتے جی بھی نہیں ہوگی۔ نوری کو بھی وہ فیشن شو کا اشتہار قطعی پسند نہیں تھا۔ بس نوری، تم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی دال اس گھر میں ہرگز نہ گل پائے، نہیں تو پھر ہماری دال سڑ کے سوا ہو جانی ہے۔ جو حکم انشا باجی، نوری نے سلوٹ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں دادو کی طرف جا رہی ہوں، کوئی پوچھے تو بتا دینا۔ انشا کھڑے کھڑے ہی دادو کی طرف جانے کا پلان بناتی کچن سے نکل گئی۔ 4 بج چکے تھے اور بھوک بھی کافی لگ رہی تھی، تو وہ لوگ یہاں کے مشہور چپلی کباب کھانے چلے آئے۔ یارو، تم لوگوں نے اگر آباد آ کر یہاں کے چپلی کباب نہیں کھائے تو سمجھو پھر کھایا ہی کچھ نہیں۔ رومی نے ان کی بھوک میں اور بھی اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور میرا شہر تو ہے ہی جنت کا دروازہ، ایسا میں ہی نہیں بلکہ سب کہتے ہیں کہ آباد کو اگر جنت کا دروازہ کہا جائے تو کچھ غلط نہیں۔
اس پر نمیر اور سنان دونوں نے اتفاق کیا، کیونکہ اب تک جتنا ابٹاباد وہ گھوم چکے تھے وہ واقعی اس بات سے انکاری نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ لوگ جہاں بیٹھے تھے کہ یہاں کی مشہور چپلی کبابوں کی جگہ میں سے ایک تھی، اسی لیے یہاں کافی رش تھا۔ آخر 20 منٹ بعد ان کی باری آ ہی گئی۔ گرم گرم چپلی کباب کے ساتھ میٹھی اور سبز مرچوں میں مکس پودینے کی چٹنی نے ان کی بھوک کو دوگنا کر دیا۔ وہ بھی صبری دکھاتے ہوئے کبابوں کو اپنا جانی دشمن سمجھتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے۔ پیٹ بھر کر کباب کھائے اور چائے پیے اٹھ گئے۔ اب تو سنان اور نمیر کا ارادہ گھر جا کر آرام کرنے کا تھا، مگر رومی نے پھر سے انہیں نئی جگہ دھکیل دیا۔ 6 بجے کے قریب وہ ٹھنڈیانی پر موجود تھے۔ ٹھنڈیانی ابٹاباد سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابٹاباد کی سطح سمندر سے بلندی 4100 فٹ تھی، جبکہ ٹھنڈیانی یعنی ٹاپ پر پہنچ کر یہ 9000 تک پہنچ جاتی تھی۔ انہوں نے احتیاطی طور پر شوز، چھتری اور جیکٹ وغیرہ کا سامان اپنے ساتھ رکھا تھا، کیونکہ ٹھنڈیانی لفظ مطلب بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، تو یہاں گرمیوں کے موسم میں بھی سردی محسوس ہوتی ہے، اور اب تو ویسے بھی سردیاں تھیں تو ٹاپ پر آنے سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ یہ سارا جنگل کی صورت میں گرا ہوا تھا، یعنی درختوں، پودوں، سبزے سے بھرا پڑا تھا، تو سردی بڑھنی ہی تھی۔ ایک طرف خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے ڈکلیئر کیا گیا جنگل تھا جس کی وال باؤنڈری بنائی گئی تھی، جبکہ دوسرا جنگل ایسا تھا جس میں سے نہ صرف گزرنے کا راستہ تھا بلکہ اس کے بیچوں بیچ بینچ بھی رکھے گئے تھے۔ جنگل بہت ہی گہرا تھا، جیسے جیسے انسان آگے جائے جاتا جنگل مزید گہرا ہوتا جاتا اور ٹریک مس ہو جاتا، اس لیے وہ زیادہ آگے گئے ہی نہ تھے۔ یہاں ہوٹل اور ریسٹ ہاؤس بھی موجود تھے جن میں رکنے کا ایک رات کا کرایہ 3 سے 10 ہزار کے درمیان تھا۔ اس کے علاوہ کیمپنگ کی سہولت بھی تھی کہ فیملی والے کیمپ رینٹ پر لے سکتے ہیں، جبکہ سنگل لوگ کیمپ چاہیں تو وہاں کی انتظامیہ انہیں کیمپ کا سامان مہیا کر دیتی تھی۔ کھلی پرفضا جگہوں پر کئی لوگوں نے باربیکیو کیا تھا، جس کے اثرات گند کی صورت میں موجود تھے۔ نہ جانے کیسے لوگ ہیں، دعوتیں اڑانے میں صفائی کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ اگر کچرا گاڑی میں لے جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں تو کم از کم ڈسٹ بین میں ہی پھینک دیا کریں، جو کہ پارکنگ ایریا میں موجود تھیں۔ سنان کو ایسے صفائی سے لاپرواہ لوگوں پہ بہت غصہ آتا تھا۔ چھوڑنا یار یہ سب، چل گھڑ سواری کرتے ہیں۔ رومی نے اسے وہاں سے دور کھینچا۔ یہاں پر کھانا پینا، چپس، پکوڑے، چائے، گھڑ سواری، سارا انتظام تھا۔ اس اونچائی پر آ کر انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بادل ان کے جسموں کو چھو کر گزر رہے ہیں۔ وہ ابھی گھڑ سواری سے ہی لطف اندوز ہو رہے تھے کہ برف باری نے بھی اپنی تشریف آوری کر دی۔ سردی کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا، موڈ اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ برف باری میں گھڑ سواری کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ سنان کی اس دوران اپنی 1-2 تصویریں لیں، کیونکہ ہر موقع پر خود کو کیمرے میں قید کرنے کا آرڈر انشا کا تھا، اور اب اسے گرما گرم چائے کی طلب ہونے لگی۔ رومی اس کا چائے کا ارادہ بھانپ کیا تھا یا اس کا خود کا دل چاہ رہا تھا، تبھی چائے اور سموسے لیے چلا آیا۔ گرما گرم چائے اور سموسے کھانے کا اتنا لطف نمیر اور سنان کو شاید ہی پہلے کبھی آیا ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے کچھ دیر بیٹھ کر اپنی کالج اور یونیورسٹی کی کھٹی میٹھی یادوں کو تازہ کیا اور پھر گھر چلے آئے۔ آج انہوں نے پراپر لنچ کرنے کی بجائے پکوڑے، چپلی کباب اور سموسوں سے ہی پیٹ بھرا تھا۔ آج چترال میں بھی برف باری ہو رہی تھی اور سردی کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وفا جو لکڑیاں جلائے بیٹھی احان کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی، دودھ کا برتن آگ پر ویسے ہی چھوڑتی اٹھ کر برآمدے سے باہر کھلے صحن کے نیچے چلی آئی۔ نہ جانے کیوں بے اختیار ہی اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھے اور اس نے گول گول گھومنا شروع کر دیا۔ آنکھیں بند کیے وہ دھیرے دھیرے گھومتی، ہلکی پھلکی روئی جیسی برف اسے اپنے چہرے پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہاتھ نیچے کیے اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ رات ہو رہی تھی اور سنسان ماحول ہولناک سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تو جانوروں نے بھی چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ برف باری کے سبب وہ بھی اپنے اپنے حجروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ بیچ بیچ میں دور کہیں سے کسی جانور کی ہلکی سی آواز آ جاتی تو اس ماحول کو اور بھی پراسرار بنا دیتی۔ وفا اس خاموشی میں کھڑی تھی جب کسی چیز کے قریب سے آواز ابھری۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو دودھ ابلنے کی آواز تھی جو آگ پر گرنے سے اٹھی تھی۔ وفا علم ہوتے ہی جلدی سے برآمدے میں آئی۔ اپنی لاپرواہی کے چکر میں وہ دودھ ابال بیٹھی تھی، جبکہ وہ تو صرف اسے نیم گرم ہی کرنے آئی تھی۔ اس نے لکڑیاں بجھائیں، دودھ کھلے برتن میں ڈال کے ٹھنڈا کیا اور کمرے کا دروازہ بند کرتی احان کے پاس سے لے آئی جسے کافی تیز بخار ہو رہا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، ڈنر کا وقت تھا، مگر ان لوگوں نے سموسوں سے ہی اتنا پیٹ بھر رکھا تھا کہ انہیں ابھی کھانے کی طلب ہی نہیں تھی، بلکہ راستے میں انہوں نے اس ٹھنڈے موسم میں فالودہ بھی کھایا اور اس سفر کو مزید خوبصورت بنایا۔ رومی انہیں اپنے گھر کے گول روم میں لے آیا جہاں آتش دان کا سسٹم تھا۔ یہ سسٹم گھر کی لاؤنج میں بھی موجود تھا۔ اس کمرے کی شیپ گلائی میں تھی، سامنے دیوار کے درمیان میں شیلف تھی، اس کے نیچے آتش دان کی جگہ تھی۔ شیلف پر کچھ ڈیکوریشن پیسز پڑے تھے اور لیمپ، پانی کا جگ اور گلاس بھی موجود تھے۔
ایک دیوار پر کھڑکی تھی جو کہ باہر روڈ کی جانب کا سارا منظر دکھاتی تھی۔ کمرے کے پورے فرش پر کارپٹ اور اس کے نیچے نرم فوم بچھا ہوا تھا، اور کمرے کے تینوں جانب کارپٹ پر لائن میں کشن پڑے ہوئے تھے، بڑے چھوٹے سب سائز سے مکس۔ نمیر اور سنان تو اتنا تھک چکے تھے کہ فوراً کشن پکڑے سر رکھے لیٹ گئے، جبکہ تھک تو رومی بھی کیا تھا مگر بہت اشتہار میں لکڑیاں جلانے لگا۔ کچھ ہی وقت میں ٹھنڈ سے بھرا یہ کمرہ گرمائش کی لپیٹ میں آ گیا۔ شکر ہے یار، کم از کم آج سکون سے کھلے ہو کر سونا تو نصیب ہوگا۔ سنان نے رومی کو بات لگاتے ہوئے نمیر سے کہا تو اس نے بھی سنان کی حمایت کی۔ خیال تھا تم لوگوں کا، اسی لیے آج یہاں شفٹنگ کر لی۔ رومی نے ان سے شکریہ وصول کرنا چاہا تو نمیر بولا، اچھا مگر یہی خیال تمہیں کل کیوں نہ آیا جب ہم بول بول کے تھک گئے کہ نہیں سویا جائے گا ایک ہی بیڈ پر؟ کیا کروں یارو، ایک ہی بیڈ پر گھس کر سونے میں جو مزہ ہے وہ تم لوگوں کو کیا پتا۔ میرا دل تھا تو میں نے کہا۔ ویسے بات تمہاری صحیح ہے، کل باتیں کرتے کبھی اکٹھے سو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دوسرے کو نیند میں ٹانگیں پڑتی رہیں مگر نیند اتنی گہری تھی کہ کوئی فرق نہ پڑا۔ نمیر نے بھی رومی کی حمایت کی۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے جب نمیر کا فون بج اٹھا۔ رومی نے نظریں گھما کر سکرین پر چمکتے نام کو دیکھا تو اہم اہم کرنے لگا۔ سنان بھی اس کے اس طرح کرنے سے سمجھ گیا کہ کس کا فون ہے، تبھی مسکرا دیا۔ نمیر کمرے سے باہر جا کر فون سننے لگا، جبکہ رومی کا بھی باہر سے بلاوا آ گیا تو وہ گھر والوں کی بات سننے اٹھ گیا، جبکہ کمرے میں اکیلا سنان ہی رہ گیا۔ وہ اٹھا اور سست روی سے چلتا کمرے کی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی کے پار گرتی برف کو وہ خاموش بھری نظروں سے تکنے لگا۔ وہ دور کھڑے پہاڑوں کو دیکھنے لگا جو یہاں سے دیکھنے پر سر کے اوپر اٹھتے دکھائی دیتے تھے۔ پھر کبھی ان پہاڑوں میں سے اس کے گھر کو ڈھونڈنے لگتا اور پھر خود ہی اپنی ہی بے وقوفانہ سوچ پر ہنسنے لگ جاتا۔ بھلا اس کا گھر ان پہاڑوں میں کہاں؟ وہ تو ان پہاڑوں پر رہتی ہے جہاں اس کی محبت، اس کی خوشی بستی ہے۔ میری اداس ویران سی زندگی میں اس کا وجود کہاں؟ سنان کہنے کو تو یہ کہہ گیا مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اس کی زندگی کے ہر کونے، ہر گوشے میں بس وہی بستی تھی، بس وہی ایک اپنا وجود رکھتی تھی۔ برف باری شام کی شروع ہوئی تھی اور ابھی تک ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی، ہاتھ باہر نکالا اور برف کی روئی کو اپنے ہاتھوں میں جمع کرنے لگا۔ ایسی برف باری وہاں بھی ہوتی ہوگی نا؟ وہ کیسے کھیلتی ہوگی اس کے ساتھ؟ یا پھر وہ بھی میری طرح خاموش کھڑی برف کو برستے دیکھتی ہوگی؟ یا پھر اسے اس برف کی روئیوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوگا؟ کس سوچ میں پڑ گیا میرے بھائی؟ آجا بیٹھ کے ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں۔ وہ نہ جانے اور کتنی ہی دیر وفا کے متعلق سوچتا رہتا جب ہاتھ میں پکڑی ڈرائی فروٹس کی ٹرے لیے رومی داخل ہوا اور اسے یوں گمسم کھڑا دیکھ کر بوکھلا اٹھا۔ ارے نہیں، کسی سوچ میں نہیں پڑا، بس یوں ہی دل کے باہر کا نظارہ کرنے کو تو کھڑا ہو گیا یہاں، سنان نے بتاتے ہوئے کھڑکی بند کی اور پھر آتش دان کے سامنے بیٹھی رومی کے پاس آ گیا۔ یہ نمیر نہیں آیا ابھی تک؟ مونگ پھلی کے دانے نکالتے ہوئے سنان نے پوچھا۔ اس کا تو فون نہ جانے کب بند ہو، مگر تم تو کھاؤ، اس کے بعد میں تو سونے والا ہوں۔ رومی نے سونے کی تیاری کے متعلق بھی اسے آگاہ کر دیا۔ ویسے میرا ارادہ بھی یہی ہے، بہت تھک گیا ہوں۔ سنان نے چند اخروٹ اٹھائے اور لیٹ گیا، موبائل نکالا اور ساتھ ساتھ اخروٹ کھانے لگا، جبکہ رومی اٹھ کر بستر لینے چلا گیا۔ کیا ہوا وفا بیٹا، اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ پریشان بیٹھی وفا سے زلیخا نے پوچھا۔ پتہ نہیں اماں جی، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے سب چھن جائے گا ہم سے۔ وفا کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اللہ نہ کرے میری بچی، اللہ نہ کرے کبھی۔ وفا کی بات سنتے ہی زلیخا نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں بھی یہی دعا کر رہی ہوں اماں جی کہ اللہ نہ کرے، مگر پتہ نہیں کیوں پھر بھی یہ دل کی گھبراہٹ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اگر واقعی کچھ برا ہو گیا تو؟ وفا کے ماتھے پر اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ نہ میری بچی، ایسے نہیں کہتے، کچھ برا نہیں ہوگا، سب اچھا ہی ہوگا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جاؤ شاباش، احان کے پاس جاؤ اور اسے دیکھو بخار کچھ کم ہوا یا نہیں، کھانا کھلاؤ اور پھر دوائی دو۔ میں تو اس کے لیے بہت پریشان ہوں، اتنا تیز بخار ہو گیا میرے بچے کو۔ احان کو کل رات سے بخار تھا اور آج اسی لیے وفا نے اسے اسکول بھی نہیں بھیجا تھا۔ وہ زلیخا کی بات پر عمل کرتی اٹھی اور کمرے میں چلی آئی۔ پلنگ پر احان سویا ہوا تھا، اس کی دوائی کا چونکہ ابھی وقت نہیں تھا، اسی لیے وہ احان کو اٹھانے کی بجائے خود بھی اسی کے ساتھ لیٹ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ کل کی طرح آج بھی سیر کو نکل آئے۔ آج وہ لوگ ایبٹ کے ہری پور وادی میں آئے تھے۔ 1976 میں جب مانسہرہ اور بٹگرام کو ایبٹ سے الگ کر کے ضلع کا درجہ دے دیا گیا تو وہیں ہری پور کو بھی ایبٹ سے الگ کر کے ضلع کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ یہ کافی حسین اور پرامن جگہ تھی، یہاں پر آ کر کافی سکون ملا۔ 400 خاموشی کا عالم تھا، آنکھیں بند کرو تو مانو جیسے ڈھیروں سکون دل میں اتر آئے۔ یہاں پر ان لوگوں نے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزارا اور پھر ریسٹورینٹ میں کچھ
ہلکا پھلکا کھانے کے لیے چلے گئے۔ مچھلی اور بوائلڈ رائس سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ لوگ سجی کوٹ واٹر فال پر آئے، جو کہ ہزارہ واٹر فال کے نام سے مشہور ہے، مگر اسے سجی کوٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس گاؤں میں واقع ہے جس کا نام سجی کوٹ ہے۔ یہ ایبٹ آباد سے 47 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یوں تو اور بھی کئی آبشاریں تھیں، مگر ہزارہ آبشار سیاحوں کے لیے اول حیثیت رکھتی تھی۔ آبشار کے سامنے پتھر پر کھڑا سنان جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیزی سے بہتے پانی کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کہاں کھو گیا میرا پرنس؟ رومی نے اس کے ساتھ والے پتھر پر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی شور بھی کتنا سکون دیتا ہے نا۔ سنان کا اشارہ آبشار کے پانی کے شور کی طرف تھا۔ تو آج کل سکون کی تلاش میں کچھ زیادہ ہی نہیں بھاگ رہا؟ کس بات کی بے سکونی بھری ہے تیرے اندر؟ رومی نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پیچ کلر کی شرٹ اور ڈارک بلو جینس پر ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے اس کا پیارا سا دوست پہلے جیسا خوش و خرم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ آنکھیں جن کو اس نے سن گلاسز کی آڑ بخشی ہوئی تھی، ان میں ادھورا پن موجود تھا جو کہ ان دونوں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے رومی کہ اس خوابناک سے حسین ماحول میں کھڑے ہو کر تم سے ایسی باتیں کروں گا؟ سکون بے سکونی فلاں فلاں۔ سنان بات بدل کے، جبکہ رومی کو اس کے منہ سے سننے کی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ جانتا تو وہ پہلے سے ہی تھا کہ یہ ادھورا پن جو اس کی آنکھوں میں دکھتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ 1 گھنٹہ اپنے احساسات اس جگہ کے نام کرنے کے بعد وہ میرانجانی ٹاپ کی طرف نکلے۔ یہ گلیاد کے خطے کی سب سے بلند چوٹی تھی۔ گلیاد سے مراد نتھیا گلی، ڈونگا گلی، بارہ گلی وغیرہ۔ اس کی بلندی 9816 فٹ تھی۔ اس پر چڑھنے کی 2 راستے تھے، ایک نتھیا گلی اور دوسرا ایبٹ آباد کا ڈگری بنگلہ ریس ہاؤس تھا۔ اس پر چڑھنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگنے تھے، مگر وہ بس دیکھنے ہی آئے تھے۔ چڑھنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہ اس وقت اس ساز و سامان اور حلیے میں بھی نہیں تھے کہ ارادہ بناتے۔ میرنجانی کا سرسبز پہاڑ، ایک نظر اس سرسبز پہاڑ پر ڈال کر وہ مشک پوری ٹاپ آئے۔ میرنجانی کے بعد گلیاد کے خطے کی یہ دوسری بڑی چوٹی تھی، جس کی بلندی 9200 فٹ بلند ٹونگا گلی کے بالکل اوپر واقع تھی، جو 4 کلومیٹر لمبی محفوظ چڑھائی تھی، مگر برف گرتے ہی خطرناک ہو جاتی تھی۔ اس چوٹی تک پہنچنے کے بھی 2 راستے تھے، ایک نتھیا گلی، دوسرا ڈونگا گلی کی پٹری سے ٹریک کر کے پہنچا جا سکتا تھا۔ اس پر چڑھتے ہوئے 3 گھنٹے لگتے تھے۔ یہ زیادہ تر علاقہ جنگلات پر مشتمل تھا۔ اس کی ٹاپ پر پہنچ کر سرکل بالا کوٹ، دریائے جہلم، آزاد کشمیر کا ضلع باغ، مری اور اسلام آباد کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، اور یہ نظارہ جنت نظیر ہوتا تھا۔ 5 بجے کے قریب وہ گھر کی سڑک تک پہنچ گئے تھے۔ رومی کیا کر رہے ہو یار؟ اتنی ریس ڈرائیو تو نہ کرو، آرام سے چلاؤ۔ ڈولتی ہوئی گاڑی سے نمیر کا سر چکرا گیا۔ رومی نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میں تو نارمل سپیڈ پر اسٹریٹ وے میں ہی چلا رہا ہوں۔ صاف جھوٹ، نمیر نے اسے گھوری ڈالتے ہوئے کہا۔ بکو مت، صحیح کہہ رہا ہوں میں، چاہو تو سپیڈ چیک کر لو خود۔ رومی نے ڈیش بورڈ پر رکھا فوم بال اس کے منہ پر دے مارا۔ بدتمیز، نمیر بڑبڑایا۔ اف، لڑنا تو بند کرو تم دونوں اور ڈرائیونگ پر فوکس کرو۔ ثنا نے انہیں ٹوکا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ لوگ گھر کو لوٹے تو گھر میں سب کچھ ڈرے ڈرے سے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ سب ایسے پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ رومی نے پوچھا۔ کب سے تم تینوں کا فون ٹرائی کر رہا تھا، مگر تم لوگوں میں سے مجال ہے کوئی ایک بھی فون اٹھا گیا ہو؟ رومی کے والد بولے۔ کیا ہوا پاپا، سب ٹھیک تو ہے؟ اب تو رومی کو بھی تشویش ہونے لگی۔ کچھ پتا بھی ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے کتنا دہلا دینے والا زلزلہ آیا تھا۔ کیا زلزلہ؟ یا اللہ خیر، مگر پاپا 1 منٹ نمیر، ابھی کچھ وقت پہلے جب تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اتنی ریش ڈرائیونگ مت کرو، اور میں نے کہا کہ میں تو ٹھیک سے اور آرام سے ہی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب تب زلزلہ آیا تھا اور مجھے لگا شاید گاڑی میں کوئی فالٹ آ گیا ہے۔ رومی خود پریشان ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگ ٹھیک ہو، ورنہ کچھ شہروں میں تو زلزلہ اتنے پوائنٹ تیز آیا ہے کہ جانی اور مالی نقصان بھی ہو گیا ہے۔ کہیں خستہ حال عمارتیں گر گئیں تو کہیں کچی دیواریں۔ یہ کہتے ہوئے رومی کے والد نے ٹی وی آن کیا اور خود اندر روم میں چلے گئے، جبکہ رومی کی والدہ بھی ان کے پیچھے ہی چلے گی، اور وہ دونوں صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی پر خبریں سننے لگے، جبکہ نمیر اپنے دادا کو چترال فون کر کے ان سب کی خیریت معلوم کرنے لگا، کیونکہ ٹی وی پر جن شہروں میں زلزلے کا بتایا گیا تھا ان میں چترال بھی شامل تھا۔ نمیر نے 2 منٹ بعد فون رکھ دیا اور بتانے لگا کہ وہ لوگ خیریت سے ہیں۔ رومی خبروں کے چینلز گھماتا رہا جبکہ سنان اٹھ کے جانے لگا، مگر تبھی رومی کا ریموٹ ایک چینل پر ٹکا، جبکہ سنان کی نظریں ٹی وی پر دکھایا جانے والا منظر دکھ اور افسوس میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا، مگر یہاں یہ منظر سنان، رومی اور نمیر کے لیے دکھ سے بھی آگے کے جذبات رکھتا تھا۔ سنان بغیر پلکے جھپکائے بس یک تک ٹی وی کی طرف دیکھتا گیا۔ یہ تو اماں جی کا گھر ہے نا؟ ہولے سے رومی بولا تھا، مگر پھر ایک بار بولنے کے بعد دوبارہ کچھ نہ بول سکا۔
انشا کل دادو کی طرف گئی تو وہ گھر پر ہی موجود نہیں تھی، تو آج کالج سے سیدھا دادو کی طرف ہی چلی ہے۔ دادو کی لاڈلی تھی وہ، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی تنگ کرتا تو شکایات لیے دادو کے پاس چلی آتی، اور پھر دادو خود ہی اس بندے کو سیٹ کرتی جس نے ان کی لاڈلی کو اداس کیا ہوتا۔ دادو کی گود میں سر رکھے وہ مزے سے لیٹی ہوئی تھی جب صحن میں دیوار کے ساتھ بنی بڑی سی شیلف پر پڑا ٹیلی فون بج اٹھا۔ اف، اتنے مزے سے لیٹی تھی، یہ کس کا فون آ گیا؟ انشا جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ ارے میری گڑیا جو بھی ہے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ ارے نہیں دادو، میں دیکھتی ہوں کس کا فون ہے۔ دادو کو زحمت نہ پہنچانے کی خاطر وہ اٹھنے لگی تو وہ پھر سے بول اٹھی، ارے لیٹی رہو آرام سے، ویسے بھی میں وضو کے لیے جا رہی ہوں، سن لیتی ہوں فون بھی۔ جس سپیڈ سے وہ اٹھ رہی تھی، فون بیچارہ ویسے ہی آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا، مگر اس کے مرنے سے پہلے ہی انہوں نے اسے نئی زندگی بخش دی، جس پر انشا نے شکر کیا۔ شکر ہے دادو نے آج کی تاریخ میں ہی فون اٹھا لیا۔ ہاں بازل میرے بچے، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بولتی ہوئی دوبارہ سے لیٹنے لگی جب بازل کے نام پر کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی اور کان بھی مزید کھڑے ہو گئے۔ وہ کان لگائے بغور سب سن اور دادو کے چہرے کے ابھرتے ختم ہوتے اور ڈھولتے تاثرات کو دیکھ بھی رہی تھی۔ انشا شکر کرنے لگی کہ اس نے فون ہی اٹھایا، ورنہ مروت کے مارے دونوں کو بات کرنی پڑتی۔ ابھی وہ ٹھیک سے شکر بھی نہیں کر پائی تھی کہ دادو بول اٹھی۔ بس انشا آئی ہوئی تھی تو اسی کے ساتھ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ارے یہ دادو میرا کیوں بتا رہی ہیں؟ یہ دادو بھی نا، اور دیکھو نماز کا وقت گزرنے کو ہے تو تم انشا سے بات کرو جب تک میں نماز پڑھ لوں آرام سے۔ اف اف، میرے خدایا دادو نے اسے میرے متھے کیوں لگا دیا؟ بکرات کہیں گا، بمشکل اس سے جان چھڑوائی تھی اور اب دادو پھر سے میرے سکون کا گلا گھونٹنے کے در پر ہے۔ ایک لمحے کے لیے انشا کے دل میں نہیں بلکہ شیطانی ذہن میں خیال آیا کہ لیٹ کر خراٹے شروع کر دے، مگر اب کیا پچھتائے جب چڑیا چگ گئی کھیت، کیونکہ دادو اس کی طرف پلٹ چکی تھی اور فون سننے کی خاطر اسے بلا رہی تھی۔ ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ انشا نے زندگی میں پہلی دفعہ بازل کو اتنی شرافت، نہایت سنجیدگی اور تمیز سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جواب بھی انتہائی سنجیدگی سے آیا تھا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے انشا؟ ایک روایت سی ہے کہ سلام کے بعد بندے کا حال چال پوچھا جاتا ہے، سو اسے بھی یہی توقع تھی، مگر توقع کے برخلاف فکرت سن کر اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ لو جی، میری کوئی فکر ہے نہ خیال، کوسوں دور بیٹھے ہوئے بھی پڑھائی کی فکریں پالی ہوئی ہیں بکرات نے۔ اس پر بیزاری طاری ہوئی۔ ٹھیک ہو رہی ہے؟ ذہن میں اس سے مختصر جملہ وارد نہ ہوا۔ دادو بتا رہی تھی کہ وہاں کے حالات اب بہتر ہیں۔ خیر، تمہارے پیپرز کیسے ہوئے؟ انشا کو اس کے لہجے میں 4 سال پہلے والی کوئی بات نہ ملی اور اس کے مخصوص شرارتی لہجے کی جگہ متانت نے بڑی خوبی سے لے لی تھی۔ لو جی، 10 مہینے پہلے ہوئے پیپرز کے بارے میں پوچھنے کا اسے اب خیال آیا۔ جو باتیں مجھ سے کرنی چاہیے تھی وہ دادو سے کر کے فارغ ہو گیا۔ اب میرے لیے پڑھائی اور اسلام آباد کے حالات جیسے موضوع ہی رہ گئے۔ اب شاید گفتگو کچھ طویل پکڑے گی تو یہ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ پر بات کرنے لگ جائے گا۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اچھا وقت ضائع مت کیا کرو، کوئی کورس وغیرہ کر لیا کرو۔ مجھ سے اچھی تو دادو ہیں جنہیں آپ کی یاد آ رہی ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا، جیسے پیار بھرے فکرے سننے کو تو ملے۔ میں بیچاری تو اس سے بھی گئی۔ وہ کوفت کا شکار ہوئی۔ اور کچھ؟ اس نے اکتا کر پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ میں نے سنا ہے کہ پڑھائی میں ابھی بھی دل نہیں لگتا۔ شکر ہے، رومانٹک جملہ نہ صحیح رومانٹک ورڈ تو آیا۔ دل چاہے پڑھائی کے معاملے میں ہی صحیح، مگر دل کو ڈھارس تو بندی۔ پرسنٹیج 90 سے بڑھ کر 93 کے درمیان ہی سفر کرتی رہتی ہے۔ اب پھر وہ اپنے وہی پرانے اوچھے پن پر اتر ہے۔ سنا تو میں نے بھی تمہارے متعلق بہت کچھ ہے کہ آسٹریلیا کی حسینائیں پڑھائی میں بڑا خلل ڈالتی ہیں۔ حالانکہ سنا تو اس نے کچھ بھی نہیں تھا، مگر دل میں پلتے شک کی بنیاد پر اس نے اندھیرے میں تیر چلایا کہ اگر یہ سچ ہوا تو وہ ضرور اس کی تردید یا تائید میں کچھ ایسا اگل دے گا جس سے حقیقت کا اندازہ لگانا دشوار نہیں رہے گا۔ اچھا؟ بازل نے اپنے بے ساختہ کہکے کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں میرا ایک پاکستانی دوست ہے جس کے منگیتر کو بھی آسٹریلیا کی حسینائیں اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس ہوتی ہیں۔ وہ محسوس ہوا تھا اس کے جملے سے۔ ہوتی ہوں گی، مگر مجھے تو ایسا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ خود کو بے پرواہ ظاہر کرنے کی اس نے بھرپور کوشش کی۔ اتنا بھروسہ ہے مجھ پر؟ بازل نے اس کی بات کو اپنی مرضی اور مطلب کی مانی اور رنگ پہنائے اور شرارت سے گویا ہوا۔ ہاں، بڑی قابل اعتبار ہستی ہو نا تم، اس نے جل کر کہا۔ میری تو دلی مراد بھر آئے گی اگر تم وہیں کسی سے شادی کر لو گے۔ خواہ میرے سر پر مسلط کر دیے گئے ہو۔ یہ کہنے کے ساتھ اس نے غصے سے لائن ڈسکنیکٹ کر کے ریسیور کو ٹیلی فون پر پٹکا۔ اس سے بات کرنا اپنے دل جلانے کے مترادف ہے۔ دل کو پرسکون رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کمبخت سے بات ہی نہ کی جائے۔ وہ غصے سے بڑبڑائی اور دادو کو یہ بتانے چلی گئی کہ میں گھر جا رہی ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے سبب
اس گھر کی چھت جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ خستہ حال معلوم ہو رہی ہے وہ گر چکی ہے، مگر یہاں رہنے والوں کا جانی نقصان ہونے سے بچ گیا۔ یہ گھر پہاڑ کی زیادہ نہیں مگر اونچائی پر ضرور واقع ہے، اسی وجہ سے ایسے کئی مکان جو کہ پہاڑوں پر واقع ہیں ان کی چھتیں ڈھول چکی ہیں، مگر سوائے ان کے جو پکے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو ملواتے ہیں اس گھر کے مکینوں سے اور جانتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ان کی کیا سرگرمیاں تھیں۔ اچھا تو ماں جی، آپ ہمیں بتائیں کہ جب زلزلہ آیا تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے اور کیا کھلی چار دیواری میں موجود تھے یا بند میں؟ اسی رپورٹر نے مائک زلیخا کے آگے کیا، جبکہ کیمرہ مین کے کیمرے کا فوکس بھی زلیخا پر ہی تھا۔ کیا بتائیں بیٹا جی، ہمارے تو وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ آج یہ سب ہو جائے گا۔ بیٹھے بٹھائے ہمارے سروں سے چھت ہی چھن جائے گی۔ میری بچی تو صبح سے کہہ رہی تھی کہ اماں جی بہت دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ سب چھیننے والا ہے، اور دیکھو ویسا ہی ہوا۔ زلیخا پرنم لہجے اور آنکھوں کے ساتھ بمشکل ساری روادات بیان کر رہی تھی۔ میں تو صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، یہ دونوں کمرے میں تھے۔ زلیخا نے وفا اور احان کی طرف اشارہ کیا۔ وفا اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپے احان کو گود میں اٹھائے پرے کھڑی کیمرے کی نظروں سے اوجھل رہنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر کیمرہ مین وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی رخ موڑ لیتا۔ جب شروع میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے لگنا محسوس ہوئے تو میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اسی وقت یہ چھوٹے کو گود میں اٹھائے گھبرائی سے باہر چلی آئی۔ زلزلے کے جھٹکوں نے شدت پکڑی اور ہمارے گھر کی کچی چھتیں جن کے گرنے کا ڈر ہر لمحہ دل و دماغ میں پیدا ہوتا رہتا آج پورا ہو گیا۔ کیا کریں، ایک یہی تو سہارا تھی، چاہے کچی خراب جیسی بھی تھی، مگر روز رات کو سکون کی نیند تو پڑ جایا کرتی تھی، لیکن اب تو وہ سکون بھی گیا۔ زلیخا دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھنے لگی۔ رپورٹر بھی انہیں تسلی دیتا، انہیں حکومت کی طرف سے بہتر اقدامات کی خبر دیتا ان کے پاس سے اٹھ گیا۔ سنان کیا ہوا؟ ایک دم سے صوفے سے سنان کو اٹھتا دیکھ دونوں نے بیک وقت پوچھا، مگر بغیر جواب دیے لانچ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سنان، سنان کہاں جا رہے ہو؟ رکو میری بات تو سنو۔ نہیں نمیر، مت روکو اسے، جانے دو، کیونکہ وہ کچھ بھی سننے کے لیے نہیں رکے گا۔ نمیر سنان کو آوازیں دینے لگا جب رومی نے اسے روک دیا۔ نمیر ایک سر داغ خارج کرتا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ رومی نے بھی بیزار سا ہو کر ٹی وی آف کر دیا جہاں اب کسی اور کے گھر کی حالت دکھائی جا رہی تھی۔ آج کتنے وقت بعد وہ ایک بار پھر سے اس دہلیز پر قدم رکھنے جا رہا تھا جہاں سے وہ کبھی خالی ہاتھ خالی دامن لوٹا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اسے چھو کر گزر گیا، ایسے جیسے اس کا استقبال کیا گیا ہو۔ صحن میں اور بھی لوگ موجود تھے جو ان سے ہمدردی کرنے آئے تھے، انہیں اپنے ساتھ رہنے کو کہہ رہے تھے، جبکہ زلیخا اس گھر سے ایک قدم نکالنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وفا بھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس وقت زلیخا کی اس گھر سے محبت اور لگاؤ سے زیادہ انہیں ایک چھت کی ضرورت تھی، مگر زلیخا ماننے کو ہی نہیں دے رہی تھی۔ لوگوں کے بیچ بیٹھی زلیخا سے ہوتے ہوئے وفا پر اس کی نظر پڑی تو وہ قدم آگے بڑھانا بھول گیا۔ وفا بھی جو کسی اجنبی لڑکے کے قدموں کو گھر میں آتے دیکھ کر فوراً نقاب کرنے کو تھی، اس اجنبی کا چہرہ دیکھتے ہی دوپٹے کا پلو جو نقاب کی خاطر اٹھایا تھا ہاتھ سے چھوٹتا واپس زمین پر گر گیا۔ وہ یہاں کیسے اور کیوں؟ ایک بار پھر سے وہ آ گیا۔ ہاں، وہ واپس آ گیا، مگر کیوں؟ وہ سنان کہتی ہوئی بے اختیار کھڑی ہوگی۔ کھڑے کھڑی اس نے بے شمار سوالات دماغی دائرے میں جمع کر لیے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اکثر ترستی تھی وہ آج مکمل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت وفا کو ایسے لگا جیسے وہ کبھی گیا ہی نہ ہو، وہ دونوں اسی وقت اسی دن میں چلے گئے ہوں جب وہ وفا کو اپنا نام دینے کی خواہش لی آیا تھا۔ سنان کے کانوں میں وفا کی آواز ٹکرائی۔ آج پہلی بار اس نے اس کا نام پکارا تھا۔ سنان تو چند لمحے اس کی پکار کو ہی محسوس کرتا رہا۔ سنان بیٹا تم؟ اتنی دیر میں زلیخا بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ سنان خوش ہوا کہ انہیں وہ آج بھی یاد تھا۔